دوستو، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلے کے دور میں آج کی طرح ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، اور جس طرح آج دنیا میں کتنے ہی دیش ہیں، پہلے کے دور میں ایسے ہی بہت ساری سلطنتیں ہوا کرتی تھی۔ ان میں کچھ سلطنتیں کمزور اور کچھ سلطنتیں مضبوط ہوتی تھی۔ جو مضبوط سلطنت ہوتی تھی وہ اپنی سلطنت کو بہتر اور مضبوط بناتی تھی، پر سلطنت کی مضبوطی ایسے ہی نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے مضبوط سلطانوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ دوستو، سلطنت کو مضبوط بنانے اور اپنی اگلی نسلوں کی زندگی آرام دائک بنانے کے حصول کے لیے بہت سے سلطان شہید بھی ہو جاتے تھے۔ دوستو، سلطنت جتنی مضبوط ہوتی تھی اس کے دشمن اتنے ہی زیادہ ہوتے تھے۔ کچھ سلطانوں کو تو ان کے قریبی ہی زہر دے کر شہید کر دیتے تھے۔ دوستو، آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 5 ایسے ہی شہید سلطانوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بتائیں گے جو سلطنت کے خاطر شہید ہوئے یا زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نمبر 5، سلطان سلیم ترتیہ۔ دوستو، سلطان سلیم ترتیہ 24 دسمبر 1761 میں استنبول میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بابا کا نام مصطفیٰ ترتیہ اور ماں کا نام مہر شاہ سلطان تھا۔ سلطان سلیم ترتیہ سلطنت عثمانیہ کے 28ویں سلطان تھے اور اسلام کے 19ویں خلیفہ تھے۔ سلطان سلیم ترتیہ 1789 میں سلطنت کے سلطان بنے۔ دوستو، سلطان سلیم کے بابا مصطفیٰ ترتیہ ایجوکیٹڈ سلطان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ سلطنت میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ ہوں۔ اس کے لیے سلیم ترتیہ کے بابا مصطفیٰ ترتیہ نے سلطنت میں سدھار آندولن کی شروعات کی۔ اپنے بابا کے بعد سلطان سلیم ترتیہ نے سدھاروادی نیتیوں کو اپنایا اور سلطنت کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ لیکن دوستو، سلیم ترتیہ کی سدھاروادی نیتیوں کی وجہ سے جانشین فوج نے انہیں بندی بنا لیا اور ان کے چچیرے بھائی مصطفیٰ چترتھ کو 1807 میں سلطنت کا اگلا سلطان بنا دیا، اور 1808 میں اسی جانشین فوج نے سلطان سلیم کی ہتیا کر انہیں شہید کیا۔ دوستو، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جانشین فوج کیا ہے۔ دوستو، جانشین فوج کو یعنی چریا بھی کہتے ہیں۔ دوستو، یہ فوج سلطنت کی گھریلو فوج تھی۔ جیسے آج کسی نیتا کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، اسی طرح ہی یہ جانشین فوج تھی۔ نمبر 4، سلطان عبدالعزیز۔ دوستو، سلطان عبدالعزیز 8 فروری 1830 میں استنبول میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بابا کا نام محمود دوم اور ماں کا نام پرتینویل سلطان تھا۔ سلطان عبدالعزیز سلطنت کے 32ویں سلطان تھے اور اسلام کے 23ویں خلیفہ تھے۔ سلطان عبدالعزیز 1861 میں سلطان بنے۔ دوستو، عبدالعزیز سلطنت کے پہلے ایسے سلطان تھے جنہوں نے مشہور ویسٹرن یورپی راجدھانیوں کا 1867 میں دورہ کیا، جن میں پیرس، لندن، وینا راجدھانیاں شامل ہیں۔ دوستو، سلطان عبدالعزیز نے اوٹومن نیوی پر زور دیا۔ سلطان عبدالعزیز کے دور میں اوٹومن نیوی پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر تھی۔ سلطان عبدالعزیز کے دور میں ہی سلطنت کا پہلا ریل مارگ ازمیر، آئدین اور قاہرہ الیگزینڈریا کھولا گیا۔ دوستو، اس کے بعد بھی ورودیوں نے سلطان عبدالعزیز کو 30 مئی 1876 میں سلطنت کے تخت سے اتار کر مراد پنچم کو تخت نشین کیا اور سلطان عبدالعزیز کو اس کمرے میں نظر بند کروا دیا جس کمرے میں سلطان سلیم ترتیہ کی ہتیا کی گئی تھی۔ 4 جون 1876 میں تخت سے ہٹانے کے 4 دن بعد مدد پاشا کے حکم پر سلطان عبدالعزیز کی کلائیوں کو کاٹ کر شہید کر دیا گیا۔ نمبر 3، سلطان مراد۔ سلطان مراد 29 جون 1326 میں برسا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بابا کا نام اورحان غازی اور ماں کا نام نیلوفر خاتون تھا۔ سلطان مراد سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان تھے۔ سلطان مراد مارچ 1362 میں سلطنت کے سلطان بنے۔ دوستو، سلطان مراد نے ہی عثمانی ریاست کو عثمانی سلطنت میں بدلا، کیونکہ سلطان مراد نے اپنے دور میں کئی جنگیں جیتی۔ سلطان مراد نے باجنطین کے مشہور شہر اینڈرینیوپول کو فتح کیا اور اس کا نام ایڈرین رکھا اور اسے عثمانی سامراجیہ کی راجدھانی بنایا۔ سلطان مراد نے یورپ کے کئی علاقوں کو باجنطینی سلطنت سے چھین لیا۔
بالکن پرائے دیپ کے زیادہ تر حصوں کو سلطان مراد نے فتح کیا اور سلطنت کو 2 راجیوں اناتولیا اور رومیلیا میں بانٹ دیا۔ دوستو، مراد سے پہلے سلطنت عثمانیہ صرف ایک ریاست تھی، لیکن سلطان مراد نے کتنے ہی نئے علاقوں کو جیت کر اسے ایک بڑی سلطنت بنائی اور 1383 میں سلطان کا خطاب حاصل کیا اور سلطنت کی پہلی دیوان پرنالی کی شروعات کی۔ لیکن دوستو، 1389 میں کوسوو کی جنگ میں سربین سولجن نے سلطان مراد کو شہید کر دیا۔ نمبر 2، سلطان بایزید یلدریم۔ دوستو، سلطان بایزید یلدریم 1360 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بابا کا نام مراد اور ماں کا نام گلچک خاتون تھا۔ سلطان بایزید یلدریم سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان تھے۔ سلطان بایزید 16 جون 1389 کو سلطنت کے سلطان بنے۔ دوستو، سلطان بایزید شروع سے ہی بہت بہادر تھے۔ سلطان بایزید سلطان روم کے نام سے بھی بہت مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے بابا سلطان مراد کے ساتھ کئی جنگیں لڑی۔ سلطان بایزید نے کوسوو کی جنگ بھی لڑی، جس میں وہ سینا کے سپہ سالار رہے۔ بایزید نے سلطان بنتے ہی اپنے بھائی یعقوب کے ودروہ کو ختم کیا اور اس کے بعد سربیا کے راجا پرنس لاجار کی بیٹی اولیویرا سے شادی کی، جس سے اب سربیا میں اوٹومن راج ہو گیا۔ اس جیت سے عیسائیوں نے سلطنت عثمانیہ سے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ دوستو، سلطان بایزید یلدریم نے 1391 میں قسطنطنیہ کی گھیرہ بندی کی، جو اس وقت باجنطین کی راجدھانی تھی، جس سے باجنطینی شاشک گھبرا گئے۔ اس کے بعد باجنطینی راجا نے اوٹومن کے خلاف 1394 میں صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ صلیبی جنگ میں باجنطین کے ساتھ فرانس اور ولچیا بھی شامل تھے۔ اس کے بعد 1396 میں نکوپولس کے میدان میں دونوں فوج کا ٹکراؤ ہوا، جس میں اوٹومن فوج جیت گئی۔ سلطان بایزید یلدریم نے جیت کی خوشی میں برسا میں مسجد کا نرمان بھی کرایا۔ بایزید نے لگاتار 10 سال یعنی 1401 تک قسطنطنیہ کی گھیرہ بندی جاری رکھی۔ ایک بار تو نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ باجنطینی شاشک شہر چھوڑ کر ہی فرار ہو گیا اور کچھ ہی وقت میں یہ وشال شہر 1401 میں ہی سلطنت عثمانیہ میں آ جاتا۔ لیکن بایزید کو پوروی سرحدوں پر تیمور لنگ کے حملے کی خبر ملی، جس سے بایزید یلدریم کو گھیرہ بندی روکنی پڑی اور 1402 میں بایزید اور تیمور لنگ کی فوجوں کے بیچ انقرہ کے میدان میں جنگ ہوئی، جس میں تیمور لنگ جیت گیا اور بایزید کو قید کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور لنگ نے سلطان بایزید یلدریم کو پنجرے میں بند کر دیا تھا اور جہاں بھی تیمور لنگ جاتا تھا وہ اپنے ساتھ اس پنجرے کو بھی لے کر جاتا تھا۔ لیکن بایزید یلدریم ایک طاقتور سلطان تھے جو تیمور لنگ سے نہیں ڈرے اور 1403 میں بایزید یلدریم تیمور لنگ کی قید میں ہی شہید ہو گئے۔ نمبر 1، سلطان محمد فاتح۔ دوستو، سلطان محمد فاتح 1432 میں ایڈرین میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بابا کا نام مراد دوم اور ماں کا نام ہما خاتون تھا۔ محمد فاتح اوٹومن کے 7ویں سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح 2 بار سلطان بنے۔ سلطان محمد نے ہی صرف 21 سال کی چھوٹی سی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر لیا تھا، جسے پچھلے 1100 سالوں سے کوئی نہیں جیت سکا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے باجنطین ایمپائر کو پوری طرح ختم کر دیا تھا۔ دوستو، محمد فاتح نے کتنی ہی جنگیں لڑی اور سلطنت کو مضبوط بنایا۔ سلطان محمد فاتح نے سربیا، موریا، ٹریمبیجون، بوسنیا، اناتولیا، البانیا اور قسطنطنیہ اینسینٹ سٹی کو فتح کیا۔ دوستو، 1481 میں سلطان محمد فاتح کے بڑے بیٹے کے حکم پر انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ سلطان محمد فاتح کی ڈیتھ کی خبر سے یورپ میں خوشی کی لہر چھا گئی تھی، لیکن ان کی یہ خوشی صرف کچھ ہی سالوں تک رہی۔ سلطان سلیم کے سلطان بننے کے بعد ان کی خوشی پھر سے دکھ میں بدل گئی۔ فی الحال دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔